وہ گھر جو ایک بنتا ہے کس طریقے سے اس پہ 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. کوئی ایک باہر جاتا ہے تو اس کی جمع پونجی پہ وہ گھر کھڑا ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا ویژول جو آ رہے ہیں گھروں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کمپنی سے کوئی پوچھے گا، ری ماڈلنگ کرنے والوں سے پوچھے گا کہ آپ نے جو درخت تھے پلانٹیشن پہ تو توجہ نہیں دی، ری ماڈلنگ پہ آپ کی ہے، کنسٹرکشن پہ ہے، زمین کی کھدائی پہ ہے. آلریڈی زمین بہت زیادہ وہاں پہ کچی ہو چکی ہے. تو یہ سارے ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. حالانکہ مری والوں کا اور مری کا کنٹریبیوشن ٹورزم میں پاکستان کی اکانومی میں ایک خاطر خواہ حصہ ہے. وہاں آپ نے پلازے بلڈنگز کھڑی کر دی. پہلی بات یہ کہ آپ ری ماڈلنگ کر رہے ہیں تو پہلے سٹرکچر ہو. آپ نے اس سے پہلے مری امپرومنٹ ٹرسٹ کے نام پہ لوٹ مار ہوئی. اس کے بعد مری آپ چلے جائیں تو ساری بلڈنگز ہی نظر آتی ہیں. پتہ نہیں یہ کیسے کھڑا ہے. تو اس وقت کی حکومتوں سے بھی جواب دہی طلب کی جائے کہ جب یہ بلڈنگز کھڑی ہو رہی تھیں، بڑے بڑے لینڈ گریبرز، بڑے بڑے بیوروکریٹس جو کھڑی کر رہے تھے، اس وقت آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ آج ری ماڈلنگ کے نام پہ گرا رہے ہیں، زمین آلریڈی کچی ہے، پھر پلانٹیشن پہ آپ نے توجہ کیوں نہیں دی؟ میں اسکول لائف میں ہمیں یاد ہے کہ ایک دن چھٹی ہوا کرتی تھی تو درخت لگانے کے اس کے باقاعدہ نمبرز ہوتے تھے ایگزام کے اندر. وہ کلچر بالکل بھی ختم کر دیا گیا. اب ٹمبر مافیا بھی وہاں پہ ایکٹیویٹ ہے، درختوں کی کٹائی بھی ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، گھروں تک لوگوں نے لوکل جو پگڈنڈیاں بنا لی ہیں، لنکس روڈ. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے تک موٹر بائک یا گاڑی چلی جائے. تو اب زمین میں پانی ایبزارب کدھر کرے گا؟ تو وہاں کے ایک جیولوجسٹ ہیں، غالباً مری کی تاریخ کے پہلے جیولوجسٹ ہیں، تنویر عباسی صاحب. ان کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ان کا تعلق یونین کونسل پوٹھا شریف سے ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے مری میں حکومتیں اپنے انداز سے اس کی خوبصورتی اور قدرتی بناوٹ میں تبدیلی کی کوشش کر رہی ہیں، جس سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایک ماہر ارضیات تنویر جیلانی صاحب، عباسی صاحب، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بحیثیت جیولوجسٹ میں نے بہت کوشش کی کہ انتظامیہ اور عوام کو اس طرف توجہ دلاؤں. وقتاً فوقتاً زیر زمین حرکت وہاں پہ جاری ہے. ایم بی ٹی میں باؤنڈری تھرسٹ جسے کہتے ہیں، فالٹ لائن، ایک متحرک فالٹ لائن مری میں آ چکی ہے، ایکٹیویٹ فالٹ لائن، یہ جیولوجسٹ کہہ رہا ہے. اور اسے ایم بی ٹی میں باؤنڈری تھرسٹ کہتے ہیں، جس سے وہ متصل ہے، وقتاً فوقتاً زمین وہاں سے رکھتی ہے اور زلزلوں کی صورت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اپریل 2005 میں بانڈی سیدہ میں ایک لیڈ سلائیڈنگ اسی طرح وقوع پذیر ہوئی. اور تنویر صاحب کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی لکھا اخبارات میں کہ یہ معمولی نہ سمجھا جائے اس کو.